السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل میں نے خبر اپلوڈ کی تھی کہ آج دیوبند میں پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی کا بیان ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سہارنپور دیوبند میں منعقدہ ایک پروگرام میں فلسطین میں جاری جنگ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر خطاب کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے سہارنپور دیوبند کے مدنی ہائی اسکول میں جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے عوام اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ ایک دو دن میں نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے اسی طرح مسلسل قربانیاں دینی پڑے گی جس طرح ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہی لوگ اول بیہودہ باتیں کرتے ہیں جو فلسطین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ایک سازش کے تحت امریکہ اور برطانیہ اور دوسری طاقتوں نے یہودیوں کو وہاں لا کر آباد کیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ فرقہ پرستی نے حیرت انگیز طور پر عالمی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کا افسوسناک نظارہ اس جنگ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب مجبور بے بس فلسطین کے عوام کے خلاف یہودی اور تمام عیسائی ممالک نہ صرف متحد ہو چکے ہیں بلکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اسے عالمی جنگ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر سرزمین عرب کو میدان جنگ بنایا گیا تو پھر مسلمانوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وہ اسلام دشمن طاقتیں جو دنیا کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں پر زمین تنگ کر دینے کے در پہ ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اس جنگ کو عالمی جنگ بنا دیا جائے۔ ملک میں ہر طرح کی فرقہ پرستی پر سخت تشویش اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے صاف لفظوں میں کہا کہ مسلم فرقہ پرستی ہو یا ہندو فرقہ پرستی، جمعیت علماء ہند ہر طرح کی فرقہ پرستی کے خلاف ہے، کیونکہ ملک کے اتحاد کے لیے تباہ کن ہے۔ آج یہاں جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد جب مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کے بعض لوگوں کی جانب سازش شروع ہوئی تو اس کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز جمعیت علماء ہند کی تھی۔ ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم 1300-1400 برس سے محبت اور اخوت کے ساتھ ایک جگہ رہتے آئے ہیں تو اب آزادی کے بعد ہم ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا نظریہ آج بھی یہی ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تقسیم کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ محبت، اخوت اور بھائی چارہ اور اتحاد سے ہی یہ ملک زندہ رہ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک مذہبی جماعت ہے۔ جب ملک کو آزاد کرانے کا مسئلہ تھا تو ہمارے اکابرین نے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ 1803 سے 2019 تک علماء نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کا کام کیا۔ بعد میں جب شیخ الہند مالٹا کی جیل سے باہر آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ملک کی آزادی کا مشن تنہا مسلمانوں کی جد و جہد سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آزادی کی تحریک کو ہندو مسلم کی تحریک بنانی پڑے گی۔ چنانچہ ہمارے اکابرین ہندو مسلم اتحاد کی راہ پر آگے بڑھے اور ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا لیا۔ اسی موقع پر ہمارے اکابرین نے اعلان کیا کہ جب ہمارا مقصد ملک کو غلامی سے آزاد کرانا تھا، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک کے دستور نے شہریوں کو مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا اور جمعیت علماء ہند نے بھی اسے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین کا کردار و عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس کو ہمیں ہر جام بنا لینا چاہیے۔ ہم گھر گھر، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر، قریہ قریہ، کھیت کھیت جائیں اور جمعیت علماء ہند کے اس بنیادی اصول کو پہنچائیں کہ اخوت ہمدردی ہی وہ تہوار ہے، وہ پتوار ہے جو ملک کی کشتی کو ساحل سے لگا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور نے شہریوں کو جو حقوق اور اختیارات دیے، فرقہ پرستوں کی ٹولی نے اسے آگ لگا دی ہے۔ جمہوریت اور سیکولرزم کی روایت کو ختم کرنے کے در پردہ سازشیں ہو رہی ہیں، جس سے صورتحال انتہائی دھماکہ خیز ہو رہی ہے۔ صبر و تحمل اور رواداری کے جذبات دلوں سے ختم ہو چکے ہیں۔
یہاں تک کہ فرقہ پرستی اب اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب ہر بات کو فرقہ پرستی کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اگر دو گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے تو ملک میں اسی معمولی بات پر قتل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کے دوران ہم نے اس بات کو خصوصیت کے ساتھ اٹھایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ آخر کس طاقت نے لوگوں میں اس طرح کا تعصب اور نفرت بھر دیا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسے روکا نہیں گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اجلاس میں ارتداد کے فتنے پر بھی مولانا مدنی نے تفصیل سے گفتگو کی اور کہا کہ اس کی بنیادی وجہ مخلوط تعلیم ہے، یعنی ملتی جلتی جو تعلیم ہے۔ مسلمان لڑکیاں جو ہندو لڑکوں کے پاس پڑھ رہی ہے، ہندوؤں کے اسکول میں پڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے ناجائز تعلق رکھتا ہے تو اسلام اس کو لعنت سمجھتا ہے۔ جہاں تک ہندو مذہب کی بات ہے تو ان کے یہاں ذات پات کا تصور بہت مضبوط ہے۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں ایک برادری کی دوسری برادری میں شادی نہیں ہو سکتی، مگر اس کے باوجود حالیہ دنوں میں مسلم لڑکیوں سے شادیوں کے افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلا سبب نہیں ہے، بلکہ فرقہ پرستوں کا ایک ٹولہ منظم طور پر اس کی پشت پناہی کر رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو مرتد بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سد باب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے الگ الگ اسکول قائم کریں جہاں ہمارے بچیاں مذہبی اور اسلامی ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ مدرسے سے اسلام کے وجود کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر وہ ملک کے قومی دھارے سے کٹ جائیں گے۔ مدنی ہائی اسکول کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اسے انٹر کالج بنائیں گے۔ ہمارا پروگرام یہاں ایک لا کالج قائم کرنے کا بھی ہے، جہاں ہندو مسلم کی تفریق کیے بغیر میرٹ والے بچوں کو مفت قانونی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ تو دوستو، یہ مولانا ارشد مدنی کا بیان ہے، تازہ ترین جو کل انہوں نے دیا ہے۔ اس کا ایک پارٹ اور موجود ہے، انشاءاللہ اسے بھی جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔